مجھے ملامت مت کر، ملامت اپنے آپ کو کر، میں مال تیرے پاس آیا تھا، مجھے شیطانی کاموں میں استعمال نہ کرتا، مجھے رحمانی کاموں میں استعمال کرتا۔ شیطانی کاموں میں استعمال کر کے تو اپنے آپ کو خود تباہی کے دانے پہ کھڑا کر چکا ہے۔ اگر تو اسے رب رسول کے فرمان کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، رب رسول کے فیصلے کے مطابق خرچ کرتا، یہ مال تجھے دنیا پہ بھی سرخرو کر جاتا، تیری قبر بھی سنوار جاتا، اور جب حشر کا دیہڑا ہوتا ہے یہ مال تیری بخشش بھی کروا جاتا۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع کمایا، مال و متاع بہت زیادہ ہو گیا، شہرت بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، سیکورٹی گارڈ بھی مل گئے، مالی بھی مل گئے، بڑے بڑے محلات بھی مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ جب سب کچھ میسر ہوا نا، ایک دن بیٹھا کہنے لگا جی اب تو میرے پاس بہت کچھ آ گیا، میں نے شہزادیوں سے شادی بھی کر لی، مال و متاع بھی آ گیا، سیکورٹی گارڈ بھی آ گئے، بڑے بڑے بنگلے بھی آ گئے، اور بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ گئیں، اب تو بڑی میں عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزاروں گا، میرے اہل و عیال جو ہے بڑی عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے۔ دنیا کے مال میں وہ مگن ہو گیا، گم ہو گیا دنیا کے مال کے اندر، اس کو موت بھی بھول گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اسرائیل جو ہے وہ فقیری لباس پہن کر اس بادشاہ کے دروازے پر پہنچ گیا، دستک دی، اندر سے دربان آیا، نوکر آیا، تو باہر جب فقیر کو دیکھا نا تو کہنے لگا ہاں فقیرہ کی آنکھ نہیں؟ تو حضرت اسرائیل کہنے لگے فقیری لباس تھا نا، بظاہر فقیری لباس پہنا ہوا۔ حضرت اسرائیل فرمانے لگے کہ اپنے بادشاہ کو اندر سے بلاؤ، بادشاہ کو اندر سے بلاؤ۔ تو وہ دربان کہنے لگا جی بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ آپ جیسے فقیروں کی مدد کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جھوٹ بول دیا، حالانکہ بادشاہ اندر موجود گئے، آپ کے فقیر آپ جیسے فقیروں کی مدد کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے گئے۔ اسرائیل چلے گئے، دوبارہ پھر آ گئے کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے بعد آئے اور اپنے لبادے میں آئے جو اللہ نے اسرائیل کو شکل و صورت عطا فرمائی تھی، اسی لبادے میں آئے، اسی صورت میں آئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اندر سے دربان پھر واپس آیا، دیکھا کون ہے؟ حضرت اسرائیل فرمانے لگے کہ میں اسرائیل ہوں، اپنے سردار سے بولو کہ اسرائیل آیا، روح قبضے کرنے کے لیے آیا گئے۔ سردار کو بتایا گیا کہ اسرائیل آیا روح قبضے کرنے کے لیے۔ اب وہ سردار بادشاہ کہنے لگا اسرائیل سے بولو جو کچھ بھی لینا ہے نا، جتنا مال لینا، جتنا سونا لینا، جتنی بھی چاندی لینی، جو کچھ بھی لینا ہے منہ مانگی آپ کو قیمت دی جائے گی، لیکن ہمارے سردار کی روح قبض مت کرو، ہمارے سردار کی روح قبض مت کرو۔ حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ نہیں، جو رب کا وعدہ ہے، رب نے مجھے حکم عطا فرمایا، اب اس کی روح قبض کر کے ہی جاؤں گا۔ اب ہونا کیا تھا، بادشاہ سلامت کہنے لگا چاندی کے صندوق بھی میرے سامنے لے آؤ اور سونے کے صندوق بھی میرے سامنے لے آؤ، مال و دولت جس جس جگہ پر پڑا وہ سارا میرے سامنے لا کے اس کے منہ کھول دو۔ جب منہ کھول دیا گیا مال و دولت کو وہ بادشاہ دیکھ بھی رہا تھا اور ہائے ہائے بھی کر رہا تھا، رو بھی رہا تھا اور مال کو ملامت بھی کر رہا تھا، اے دنیا کا مال تو نے مجھے تباہ و برباد کر دیا اور تیری کی میں مستی کے اندر گم ہو کے رہ گیا، موت کو بھول گیا۔ مال کو اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ مال کہنے لگا مجھے ملامت مت کر، میں ہی ہوں جو تجھے بادشاہوں سے گفتگو کے قابل بنا دیا، میں ہی تھا جو تجھے شہزادیاں دلانے میں میں نے تجھے قابل بنا دیا، میں ہی تھا تجھے سر بڑے بڑے بادشاہ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، میں ہی تھا کہ بڑے بڑے بنگلے تجھے دلا دیے، میں ہی تھا کہ تجھے بڑے بڑے نوکر چاکر بھی مل گئے، میں ہی تھا بڑی بڑی گاڑیاں بھی مل گئے، پروٹوکول عزتیں شہرتیں مل گئیں۔ مجھے ملامت مت کر، ملامت اپنے آپ کو کر، میں مال تیرے پاس آیا تھا، مجھے شیطانی کاموں میں استعمال نہ کرتا، مجھے رحمانی کاموں میں استعمال کرتا، شیطانی کاموں میں استعمال کر کے تو اپنے آپ کو خود تباہی کے دانے پہ کھڑا کر چکا ہے۔ اگر تو اسے رب رسول کے فرمان کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، رب رسول کے فیصلے کے مطابق خرچ کرتا، یہ مال تجھے دنیا پہ بھی سرخرو کر جاتا، تیری قبر بھی سنوار جاتا، اور جب حشر کا دیہڑا ہوتا ہے یہ مال تیری بخشش بھی کروا جاتا، یہ مال تیری بخشش بھی کروا جاتا۔
مال آ جاتا ہے اور ہم اس کو غصب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ جب بخل کیا جاتا ہے مال کے اندر، مال ادھر رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے آپ نے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے دوست احباب بھی دیکھے، قریبی دیکھے، پڑوسی دیکھے، عزیز و اقربا دیکھے، بڑے بڑے مالدار لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن جب جاتے ہیں نا دنیا سے ہاتھ خالی دکھا کے جاتے ہیں اور ان کے پاس اتنی سکت بھی نہیں ہوتی، بول کے بتا بھی نہیں سکتے کہ اے میرے پیچھے رہنے والوں مال کی محبت میں مت پڑنا، میں بھی خالی جا رہا ہوں، آپ بھی خالی جائیں گے، بلکہ تم مال کی محبت میں نہیں، رب رسول کی محبت میں زندگی گزار کے آنا، رب رسول کی محبت کی دولت تمہارے سینوں میں ہوگی، یہ دنیا بھی اچھی گزار کے جاؤ گے، قبر کی زندگی جب آئے گی وہ زندگی بھی اچھی گزر جائے گی، حشر کا دیہڑا جب آئے گا رب رسول کی محبت والی جو دولت تمہارے پاس موجود ہوگی، اسی دولت کا صدقہ رب بھی تمہیں معاف فرما دے گا، رب کا رسول بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ جنازے ہمیں بتا رکھے ہوتے ہیں، مال کوئی بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا، مال پیچھے کی رہ جاتا ہے جس کے لیے ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اچھا، مال جس بچوں کے لیے ہم چھوڑ کے گئے، آپ کو کوئی گارنٹی ہے کہ وہ مال میرے بچے صحیح راستے میں استعمال کریں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ بندہ اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا، اولاد کی گارنٹی کہاں دے گا؟ اپنے دوست احباب کی گارنٹی کہاں دے گا؟ میں 150 کروڑ 10 کروڑ چھوڑ کے چلا گیا، آپ کے پاس کیا شورٹی ہے؟ کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہ مال میری اولاد جو ہے مسجد بنا دے گی، مدرسہ بنا دے گی، ویلفیئر کا ادارہ کھول دے گی، غریبوں کی مدد کرے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ جو اپنے ہاتھ سے کر کے جائیں گے یہی دنیا پہ بھی فائدہ دے کے جائے گا، قبر میں بھی فائدہ دے گا۔ جو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں لٹا کے جائیں گے یہی مال کل قیامت کے دیہاڑا بھی فائدہ دے گا۔